सो देखो यार, सना खान के अगर फ़ैन हो या सपोर्टर हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सोचो सीधे चलते हैं आज सना खान और मुफ्ती अनस का इंटरव्यू देखते हैं, उनकी ज़िंदगी पर कि किस तरीके से क्या उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ी। सो चलिए साथ में देखते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे बाद में। वहाँ मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख के। अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। जिस दिन से ये बात आई उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी, और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे दे। उनके बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं भी आप काम करें और थोड़ा सा He was the one who was telling me, थोड़ी सी work. हमारी बातचीत हो चुकी Don't leave anything now. ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए जी जी जी। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी एक इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी। तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था, दुनिया भर के अंदर थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था। तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फ़लाँ है फ़लाँ है। मैंने कहा कर लो आप, क्यों नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा उस रहेगा। वक्त शादी हो चुकी थी? नहीं है शादी नहीं, लेकिन हम दोनों I के was on दरमियान fast track. तय हो चुका He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it. Leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because Shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle, and especially when you're already there, and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक प्लान बनाया था, तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात। सो तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। तो 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। सो मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, माई माइंड फ्रेम इज ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज द राइट टाइम। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए, ना आई थिंक दैट वाज द सिचुएशन इन माई लाइफ। आई सेड अब इसे ठंडा होने नहीं देना, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। माशाल्लाह है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? And the first time we met in Makkah, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। And that's so strange कि बस 5 मिनट we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी। तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हज़रत 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के ही एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था। तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ही आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियां मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की।
پھر ان کا مجھے میسج آتا ہے, اور 17 ہی رمضان تھی, 2017 میں 17 رمضان تھی, کہ میں فلاں جگہ ہوں اور ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں. ان کی 2 چیزیں بڑی اچھی تھی حضرت, کہ یہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ اعمال کرتی رہتی تھی, اعمال سے جڑی ہوئی تھی. ان کی روزانہ کی سورہ رحمان, سورہ واقعہ نہیں جاتی تھی. 5 وقت کی نماز ان کی انڈسٹری کے زمانے میں بھی نہیں جاتی تھی. اچھا. ہاں, نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی, وہاں بھی نماز پڑھتی تھی, اور یہ مشہور تھی. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے اداکار ہیں, تو اب بھی تعلق ہے, دوستی یاری ہے ان سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں تھی, اللہ میاں نے اس کو کچھ کام لینا ہوگا اس لیے اس کے اس طرف بھیج دیا. بگ باس 100 آتا ہے ہمارے یہاں, ہر سال ہوتا ہے. اس سال ابھی تھوڑے دنوں پہلے ختم ہوا. ہمارے سلمان خان صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر ہے, وہ مجھے کہنے لگے شادی کے بعد کہ یار یہ اس لیے بنی ہی نہیں تھی. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ کئی سالوں پہلے جب میں کچھ ایک مسئلہ ہوا تھا, تو سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا اس مسئلے کو دیکھیں اندر, جو ان کے ساتھ دوسرے گروپ والے ساتھی جو تھے. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا رات کے وقت ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی, تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا, بولے یہ ایک لڑکی ہے ثنا خان, اس طریقے سے ایکٹر ہے. تو بولے میں بہت حیران ہوا. اور اس کے بعد بولے میں انہیں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دین سے جڑی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے, یہ اکیلی ہے, بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی. ان کی والدہ کو 2013 کے اندر کیا ہوا تھا, برین ہیمریج ہو گیا تھا 10 میں. انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت اپنی والدہ کی. 6-8 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے. موت نہیں لکھی تھی, لیکن اس بیماری کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے مال بھی لگایا, خدمت کی لائن سے, یعنی ایک بیٹے کی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ, یعنی ان کے فین, اور ہمارا انڈیا کی ساری انڈسٹری جانتی تھی. تو یہ چیزیں ان کے اندر, یہ خوبیاں تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتی تھی, انڈسٹری میں بھی. اچھا. ہاں, تو یہ 2013 سے جاتی رہی, 13, 14, 15, 16, 17 میں اتفاقاً میں بھی ہوتا تھا, لیکن کبھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. میرے ساتھ انڈسٹری والے ہی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا, تو میں چلا گیا. اب رمضان میں عامتاً فجر کے بعد حرم کی مصروفیت رات بھر کی ہوتی ہے, تو سونا آدمی بستر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں چلا گیا. میں نے کہا باجی کیا حال ہے؟ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں بیوی بننے والی ہے, تو میں نے باجی کہہ دیا. تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اکثر انہیں ہمارے انٹرویو دیکھے ہوں گے, لیکن یہاں جو میں بتاؤں گا یہ شاید پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں سارا. تو انہوں نے کہا بس خیریت ہے, میرے لیے دعا کرنا, آپ یہاں رکنے والے ہو, ابھی عید کے بعد آؤ گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ دعا کریں گے. میں نے کہا آپ کو کوئی بھی انڈیا میں کام ہو تو ضرور بتائیے گا. یہ واپس ہو گئے. ان کی والدہ سے میں ملا, مجھے بڑا یعنی تعجب ہوا کہ اپنی ماں کو, ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے, اس بچے کو لے کے چلتی ہے, وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ سنبھالنے والے لوگ بھی تھے, لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے. انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ صرف دعوت یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں, یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ, وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس. ہاں, for me it was okay, somebody is there, A random guy. so میں مل لیتی ہوں. ہاں, مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گی مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں, اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے. میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی, بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی, الحمدللہ. مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا. تب اتنا ڈفرینس نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. جی, سب داڑھی ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی مولوی لگتا تھا. بٹ پھر یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہونا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو. بے شک یار, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے. انفیکٹ آپ ثنا خان کو دیکھ سکتے ہو انڈسٹری کے اندر, دین اس کے بعد اللہ نے ہدایت دیا, پھر اللہ کی راہ میں اتنا کام کر رہے ہیں. سو ایون آج والا ویڈیو ویسے آپ لوگوں کو کیسا لگا, جس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف بتائی, جو پریویس لائف تھی ان کی,
ان کے ہسبینڈ کی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی کس طریقے سے کیا شروع ہوا، اینڈ دین ان کی شادی ہوئی، پھر کس طریقے سے زندگی چل رہی ہے. اور الحمدللہ کافی پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ایک مفتی سے شادی ہوا ان کا، اور اچھے سے دین کو فالو کرتی ہیں، اور کافی اسپریچولی ان کے آپ دیکھتے ہی کتنے سارے بیان بھی مل جائیں گے آپ کو، اور کافی لوگ یوتھ میں بڑا فیمس ہے وہ، انفیکٹ سیلیبریٹی تو ہے ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، سو میں تو کافی مجھے انٹرسٹ آیا انفیکٹ جس طریقے سے میں نے دیکھا، اور کافی اچھا لگا ان کا انٹرویو جو تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی پسند کیا ہوگا. اگر چینل میں نہیں ہو تو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ثنا کے فالوور ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا.